بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، پاکستان کا نظریہ، اور اس کے ساتھ ہی دا ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ۔ بہتر ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ بہت سی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، آپ کو فائدہ ہو۔ مزید آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان اور ٹو نیشن تھیوری، یہ دونوں ملتے جلتے سوال ہیں، کوئی اس میں بڑی مشکل بات والی نہیں ہے۔ اس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے؟ ایک تو آئیڈیالوجی کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ دوسری بات، آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے، کائنڈ آف آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کے اقسام کیا ہیں، بیسس آف آئیڈیالوجی، آئیڈیالوجی کی بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے، نیڈ اینڈ سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی، آئیڈیالوجی کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ، اس میں کیا بات ہے، ایولیشن آف ٹو نیشن تھیوری، اس کا ارتقاء کیا ہے دو قومی نظریے کا، اعلیٰ اقبال اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان، آئیڈیالوجی آف پاکستان علامہ اقبال کی نظر میں، قائد اعظم اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان، اس میں بتانا ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف قائد اعظم، قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے، نظر پاکستان۔ کنکلوژن، ما حصل، مقصد کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس میں 3 چیزیں ہم پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اس میں 10 چیزیں ہیں، ان 10 چیزوں میں شروع کی 3 چیزیں اس میں ہم پڑھیں گے۔ آئیڈیالوجی کیا ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے، اور کائنڈ آف آئیڈیالوجی، آئیڈیالوجی کی اقسام کیا ہیں۔ نمبر 1، آئیڈیالوجی اصل میں 2 چیزوں سے نکلا ہے، آئیڈیا اور لوجی۔ آئیڈیا کہتے ہیں خیالات کو، تصور کو، سوچ کو، اور لوجی سائنس کو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ بھی ایک سائنس کی قسم ہے، سائنس کے آئیڈیاز، سائنس کے آئیڈیاز، خیالات کی سائنس۔ اصل تو فزکس، کیمسٹری، بایو وغیرہ وہ بھی ایک سائنس کی برانچ ہے اور وہ لیب میں ہوتی ہے، جبکہ یہ جو ہے آئیڈیالوجی اصل میں یہ لیب میں تو نہیں ہوتی، بلکہ دماغ میں جب خیال آتے ہیں تو سائنس اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ جب بہت سے انسان، ان کے جو آپس میں جو خیالات ہیں، ان کی جو نظریات ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو تھنکنگ ہے، وہ اصل میں جو ہے آئیڈیالوجی ہے۔ دوسری چیز، آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان جو نا اصل میں پاکستان کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا، اسلام۔ اور اسلام جو ہے اصل میں جب قوم، اس وقت ہندوستان کے اندر، برصغیر کے اندر 2 قومیں آباد تھی بڑی بڑی، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ ہندو تو اکثریت میں تھے اور مسلمان اور دوسری جو ہے نا وہ اقلیت کے اندر تھے، مائنورٹیز تھے، لیکن ان کی تھنکنگ الگ الگ تھی، سوچ الگ تھی دونوں کی، کیونکہ آئیڈیالوجی کی بات کی گئی تھی کہ خیالات کی سائنس، ہندوؤں کے خیالات الگ اور مسلمانوں کے خیالات الگ۔ مسلمان جو ہے وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے، ایک اللہ کی وحدانیت، رسالت اور آخرت پر یقین، لیکن ہندو بہت سے خداؤں کو ماننے والے، اس لیے دونوں کی تھنکنگ الگ ہے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان، اس لیے پاکستان کے جو نظریہ ہے وہ تو اسلام پر ہے، اور آئیڈیالوجی آف پاکستان اگر ہم دیکھیں اس کے اندر 3 چیزیں یہ بھی پائی جا رہی ہیں۔ وہ تو ویسے کائنڈ آف آئیڈیالوجی ہے، لیکن آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اندر پولیٹیکل کے
سیاست کے ہماری جو سوچ ہے سیاست میں وہ کیسی ہونی چاہیے. اکانومک میں جو ہے ہماری جو معاشی ہے ہر ایک کو کمانے کا حق ہے. ریلیجیس مذہب بھی جو ہے ہماری ایک سوچ ہے کہ بھائی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. اصل میں یہ ان تینوں پر بیس کرتا ہے. یہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے وہ ان تینوں پر بیس کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا حق ملے, کیونکہ پاکستان جب بن گیا ہے اب مسلمانوں کو ان کا حق ملے, پولیٹیکل حق بھی ملے, اکانومک بھی حق ملے اور ریلیجیس بھی حق ملے. اور جب حق کیسے ملے گا؟ جب ان کو فریڈم ملے گی, آزادی ملے گی. جب آزادی ہوگی, فریڈم ہوگی تو ان کو جو نا حق ملے گا. اس لیے پاکستان بنانا بہت ضروری تھا, کیونکہ مسلمانوں کی جو سوچ تھی, جو آئیڈیا تھا وہ بالکل ہی الگ تھا. کائنڈ آف آئیڈیالوجی کی 3 قسمیں ہیں. اس میں پولیٹیکل, اکانومک یعنی کہ سیاست, معاشی, ریلیجیس, مذہب, یہ 3 چیزیں جو ہے نا آئیڈیالوجی کی اقسام ہوتی ہیں. اس میں ایک اور چیز ہے تصور, سوچ, تصویر اگر آپ کو نظر آ رہی ہے, اس میں اصل میں انسان کا ایک تصور ہوتا ہے, سوچ ہوتا ہے. اور لوگوں کی جو اجتماعی سوچ و فکر جو ہے, جس کو کولیکٹیو تھنکنگ بھی کہتے ہیں, لوگوں کی اجتماعی سوچ کیا ہے. قوم جو ہے نا اصل میں لوگوں سے مل کر بنتی ہے. لوگ جب ہوتے ہیں ان سے مل کر ایک قوم بنتی ہے, نیشن. اور لوگ جب اجتماعی ان کی ایک سوچ ہوگی, سب کی, یہ سارے لوگ ہیں ان کی ایک ہی سوچ ہے, اجتماعی سوچ ہے. کولیکٹیو آئیڈیالوجی میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ ہمارا پاس کیا تھا. ماضی میں مسلمان جو ہے وہ حکمران تھے, 1000 سال سے زیادہ جو ہے نا انہوں نے حکومت کی. پریزیڈنٹ پاکستان بننے سے پہلے اب ان کی یہ تھنکنگ تھی, پریزنٹ میں اب ہم کیا ہیں, اب ہم غلام ہیں. پہلے حکمران تھے, اب ہم غلام ہیں. پھر فیوچر ہمارا کیا ہوگا؟ فیوچر میں انہوں نے دیکھا کہ بھئی فیوچر میں تو جو ہے نا ہمیں آزادی چاہیے, فریڈم چاہیے. اس لیے مسلمان جو ہے, مسلمانوں کو ملک کے لیے حاصل کرنا ہے, ان کو ایک ملک حاصل کرنا ہے تاکہ ان کو ایک ملک مل جائے, پاکستان ملے, تاکہ وہ ان کو فریڈم ملے, آزادی سے جو ہے وہ اپنے اسلام کے مطابق بھی زندگی گزار سکے اور غلامی سے نجات ملے. یہ تمام باتیں اس میں سمجھنی ہوں گی. اس کے بعد دوسری بات ہے بیسس آف پاکستان آئیڈیالوجی. پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے, نظریہ پاکستان, وہ کس بنیاد پر ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, بیسس کیا ہے اس کی. بیس تو وہ تو اسلام پر ہے. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اصل تو بیس جو ہے وہ اسلام ہے. اور ونس آف اللہ, اللہ کی وحدانیت, توحید پر وہ جو ہے ایمان رکھتے ہیں. قرآن اینڈ سنہ, اور پاکستان کی آئیڈیالوجی میں ایک قرآن اور سنت کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے. اور ایک اور چیز ہے ایکولیٹی, مساوات, برابری. ہم سب برابر ہیں, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر, امیر کو غریب پر, کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر فوقیت حاصل ہے بھی تو وہ تقوی کی بنیاد پر. سوشل جسٹس, سب کو جو ہے انصاف ملنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ امیر کے لیے الگ قانون, غریب کے لیے الگ قانون. نہیں, پاکستان آئیڈیالوجی میں جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ انصاف ہو, معاشرتی انصاف. اگلی چیز اکانومک جسٹس. اس میں یعنی ہر ایک کو معاش کا حاصل ہے, کمانے کا حق حاصل ہے, لیکن رائٹ وے پر, وے آف جو ہے نا رائٹ وے پہ اگر جو ہے نا وہ کما رہا ہے, صحیح طریقے سے کما رہا ہے, حلال کما رہا ہے اور حرام سے بچ رہا ہے. یہ اصل چیز اس میں. اس کے بعد رائٹس آف مائنورٹی, جو اقلیت میں ہیں, کم ہیں, ان کے حقوق دیے جائیں.
ان کو حقوق حاصل ہونے چاہیے، ان کے رائٹس جو ہیں، ان کے جو حقوق بنتے ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. یہ پاکستان آئیڈیالوجی کی بیس میں یہ بھی شامل تھا. کیونکہ ہندوستان جو ہے اگر بات کی جائے ایکولیٹی کی، وہاں پہ یہ میجورٹی میں ہندو جو تھے میجورٹی میں تھے، لیکن اس میں جو ہے ایکولیٹی نہیں تھی. ان کی 4 ذاتیں تھیں، وہ خود جو ہے نا ایکول نہیں تھے. 4 ذاتیں تھیں، اور برہمن جو ہے وہ اونچی ذات تھی ان کی، اور شودر جو ہے وہ نچلی ذات تھی. تو ان میں جو ہے مساوات تو تھی نہیں. لیکن پاکستان کی آئیڈیالوجی میں یہ ہے کہ سب کو انصاف ملے گا اور سب کے حقوق ملیں گے. اسلامک وے آف لائف اور زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق گزارنی ہے. یہ تمام چیزیں پاکستان آئیڈیالوجی میں شامل ہیں، اس کی بنیاد ہے یہ. اس کے بعد نیڈ اینڈ سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس میں 2 باتیں ہم پڑھیں گے. پہلی بات میں ہے کہ بیفور کریشن آف پاکستان کے بننے سے پہلے ضرورت اور اہمیت کیا تھی نظریے کی. آفٹر کریشن آف پاکستان کے بعد پاکستان بن چکا ہے، اس کے بعد اب آئیڈیالوجی کی جو ہے اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. بیفور کریشن آف پاکستان، پہلے اس کے بارے میں پڑھیں گے. اصل میں جو نا پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. اور اسلام کے مطابق زندگی اس وقت گزار سکیں گے جب ہمارا اپنا پاکستان ہوگا، اپنا ملک ہوگا. کیونکہ ہندوستان کے زمانے میں ان کے جب ہے گائے پر بھی جانا تھی پابندی کہ بھائی گائے کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، ایسے اذانیں دینا اور یہ وہ جیسے آج کل ہو رہا ہے. اس زمانے میں بھی ایسے تھوڑا سا مشکل تھا. مکمل طور پر جو ہے مسلمان جو ہے وہ مذہب پر چلنا، اسلام پر چلنا ان کے لیے مشکل تھا، اور ان کی آئیڈیالوجی اسلام تھی. اب اسلام پہ کیسے چلے؟ تو ان کو پاکستان بنانا ہوگا، اپنا ملک بنانا ہوگا. میکنگ آف پاکستان ایک تو یہ ہے، پاکستان حاصل کرنا ہے. اور پاکستان اس وقت حاصل ہوگا جب آپس میں ہماری جو ہے نا اس وقت یونٹی ہوگی. کیونکہ اس وقت کچھ مسلمان کانگریس میں تھے اور کچھ مسلم لیگ میں تھے. جب سب مسلمان متحد ہو جائیں گے، بنگلہ دیش والے، پنجاب والے، سندھ والے، بلوچستان والے، جتنے بھی مسلمان جہاں تھے، جب تک وہ متحد نہیں ہوں گے اور سب اس بات پر نہیں آئیں گے کہ ہمیں پاکستان حاصل کرنا ہے، اس وقت تک پاکستان حاصل نہیں کر سکتے اور اپنی آئیڈیالوجی پر عمل نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ فیتھ، یقین، اعتماد. اور یہ جب تک سارے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا یقین اور اعتماد اور فیتھ حاصل نہیں ہوگا اور یونٹی نہیں ہوگی اور ان سب کو ایک بڑے پلیٹ فارم پر جمع نہیں کیا جائے گا، اجتماعیت نہیں ہوگی، مسلمان سب اکٹھے نہیں ہوں گے، اس وقت تک پاکستان کا بننا مشکل ہے. اور جب تک پاکستان نہیں بنے گا تو ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، ہماری جو سوچ ہے، نظریہ ہے، اس پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے. یہ تمام باتیں ضروری تھی. آفٹر کریشن آف پاکستان کے بننے کے بعد، اب پاکستان تو بن چکا ہے لیکن اب جو ہے یونٹی بھی باقی رکھنی چاہیے ہمیں، کیونکہ پاکستان کا مقصد یہی تھا کہ بھائی مساوات ہو، لیکن انہیں اتحاد ہو. اتحاد بہت ضروری ہے، لیکن جب تک اتحاد نہیں ہوگا اور ہم جب تک یکجا نہیں ہوں گے، معاملہ حل نہیں ہو سکتا. اگر پوری دنیا میں اگر ہماری کوئی عزت ہو تو ہمیں اتفاق سے رہنا ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقہ وارث سے ہٹ کر ایک قومیت بننا ہوگا، ایک امت بننا ہوگا، یونٹی ہونی چاہیے تاکہ ہمارا کوئی بھی بگاڑ نہ سکے کچھ. اور اس کے لیے جو ہے فیتھ، یقین اور اعتماد بہت ضروری ہے. ہمارا سب کا آپس میں یقین اور اعتماد ہو، کیونکہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی ہم آگے نہیں پہنچ سکیں گے. یونٹی ہونا بہت ضروری ہے. پنجابی کہتا ہے میں پنجابی ہوں، پٹھان کہتا ہے میں پٹھان ہوں، سندھی کہتا ہے میں سندھی ہوں، اور کشمیری کہتا ہے میں کشمیر ہوں. نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں. ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے. ہم سب ون امہ ہیں، ون باڈی ہیں اور ون یونٹی. ایک ہی ہم نیشن ہے، ایک ہے ہم سب.
اس کے بارے میں کہا گیا ہے دا بلیورس ان دا میوچل لو مرسی اینڈ کمپیشن، یعنی کہ رحم دلی، محبت اور جذبہ ہمت، یہ جو ہے ہمیں ایک باڈی کی طرح، ایک جسم کی طرح ہونی چاہیے. اگر جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہے تو وہ سارے حصے میں تکلیف محسوس کرے گا. اس لیے ہم سب کو ایک بن کے زندگی گزارنی ہے. ہم سب بھائی ہیں، آپس میں ایک امت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ جسٹس ہونی چاہیے. اب پاکستان تو بن چکا ہے، انصاف بہت ضروری ہے. ایسے نہ ہو جیسے کہ ہو رہا ہے، غریبوں کے لیے الگ جو ہے قانون، امیروں کے لیے الگ. نہیں، سب کے لیے ایک. ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے، گول ہمارا ایک ہونا چاہیے. اگر ہمارا ایک گول ہوگا، ایک مقصد ہوگا کہ بھائی پاکستان کس مقصد کے لیے بنا ہے، وہ ہمیشہ وہ گول، وہ مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اگر وہ ہمارا مقصد ہوگا، سامنے ہوگا، پھر تو ہم ترقی کریں گے، پروگریس ہوگی. اگر ہمارے سامنے گول ہی نہ ہو، مقصد ہی نہ ہو، تو پھر پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا، مشکل ہو جائے گی. اور جب پاکستان ترقی کرتا رہے گا، وہ یہ ایک ہی صورت ہے، اسلامک وے آف لائف. جب ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے پھر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا بھی آسان. جب سب انسان اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، پروگریس بھی ہوگی، سب اپنے مقصد پر ہوں گے، انصاف بھی ہوگا، یقین بھی ہوگا، اعتماد بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے اندر اتحاد بھی ہوگا، متحد ہوں گے. یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں آئیڈیالوجی کی اہمیت اور ضرورت میں. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ٹو نیشن تھیوری اینڈ ایولیوشن آف ٹو نیشن تھیوری. اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اصل میں یہ کیا چیز ہے. دو قومی نظریہ، دو سوچیں. ایولیوشن آف ٹو نیشن تھیوری. ایولیوشن کا مطلب ہے ارتقاء، اور ارتقاء ترقی کو بولتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ. جیسے رات کے وقت جو ہے نا، سورج جب غروب ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ روشنی ختم ہوتی رہتی ہے، اندھیرا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ. ایسے ہی ٹو نیشن تھیوری کی جو ایولیوشن ہے، ترقی جو ہوئی آہستہ آہستہ، کیسے شروع میں کیا، پھر بعد میں کیا، اب کیا ہے. تو ٹو نیشن تھیوری کے اندر جو ہے ایک تو ہم ایولیوشن کے بارے میں پڑھتے ہیں، ایولیوشن ترقی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ارتقاء ہمارا کیسے ہوا. تو اس میں تمام چیزیں ہم پڑھیں گے. اصل میں ہندو اور مسلمانوں کی جو فلسفی ہے وہ بالکل الگ ہے. ہندو بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں اور گائے کی پوجا کرتے ہیں، اور مسلمان وہ تو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں. اور گائے کو وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سمجھتے ہوئے اس کو قربانی کے دنوں میں ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اس کی، اور اس کا گوشت کھاتے ہیں. لیکن وہ لوگ گوشت نہیں کھاتے. ایسے ہر چیز کے اندر ہمارا ان سے جو ہے بالکل الگ ہے. کلچر ہمارا الگ ہے، ہمارا کسٹم، رسم و رواج الگ ہے، ثقافت الگ ہے، ہر چیز الگ ہے. تو اس کے اندر جو ہے ارائیول آف مسلم 780 700 عیسوی میں جب مسلمان تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے، اپنی چیزیں جو ہے نا بیچتے تھے، کچھ چیزیں یہاں سے لے کے جاتے تھے، تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے. تو مسلمانوں نے انہیں کو جو ہندو ہیں، ہندو نے ان کے مسلمانوں کو بولا کہ راجہ دائر ہم پر بہت ظلم کرتا ہے، تو ہمیں ان سے نجات دلوائیے. تو محمد بن قاسم کو بھیجا گیا. اس کے عمر اس وقت جو ہے 17 سال تھی، اور سندھ کے راستے سے، جس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، آیا اور راجہ داہر کے خلاف. وہ راجہ داہر کو جو ہے ہندو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور ہم محمد بن قاسم کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. اور اس طرح پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ مسلمانوں کی حکومت ہونا شروع ہو گئی. اسلامک واریئرز، بہت سے جنگجو، بہت سے سپاہی وغیرہ بھی آتے رہے مسلمانوں میں سے، جس میں سے محمود غزنوی بھی آیا. محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے ہندوستان پر، اور آخر جو اس نے حملہ کیا تھا وہ سومناتھ کی فتح تقریباً 1047 میں 1047. اس کے بعد شہاب الدین غوری آئے. شہاب الدین غوری جو ہے تقریباً 1191 سے لے کر 1192 تک اس کی حکومت رہی، اور
اس نے جو ہے پرتھوی راج کا مقابلہ کیا، اس کو شکست دی، اور ہم نے جو میزائل بنایا ہے غوری میزائل، اور ہندو نے جو بنایا ہے وہ راج میزائل اس پر جو ہے نا، یعنی کہ پرتھوی راج سے جو مقابلہ کیا تھا وہ شہاب الدین غوری نے کیا تھا، اور پھر شہاب الدین کے بعد جو ہے اس کی جنرلوں میں سے قطب الدین ایبک آیا، اور اس نے جو ہے دہلی میں اپنی سلطنت قائم کی 1206 میں، اور اس طرح پھر آہستہ آہستہ جو ہے مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی، اور مغز جو ہے انہوں نے 300 سال تک تقریباً حکومت کی۔ 1526 میں آئے تھے، اور 1857 میں جب انگریزوں نے حکومت شروع کر دی، قبضہ کر لیا، تو یہ مغل کا جو ہے دور رہا۔ اس میں ٹو نیشن تھیوری، جب انگریزوں کی حکومت آ گئی، پہلے تو اتنی پریشانی نہیں ہو رہی تھی، مل جل کے رہ رہے تھے، لیکن جب انگریز آئے اور ہندو نے جو جماعت بنائی تھی کانگریس، لیکن کانگریس جو ہے وہ تو صرف اور صرف جو ہے ہندوؤں کے مفاد کی خاطر تھی، اس میں ہندو کو فائدہ ہو رہا تھا۔ 1857 تک جو نا مسلمان حکمران تھے، ان کو کسی چیز کی پریشانی نہیں تھی۔ 300 سال تک جو ہے مسلمانوں نے حکومت کی، مغل خاندانوں نے خاص طور پہ، جس میں پہلا جو ہے وہ ظہیر الدین بابر، وہ پہلا جو ہے مغل خاندان کا بادشاہ تھا۔ مسلمان تو پہلے حکمران تھے، لیکن جب 1857 کے بعد انگریزوں نے حکومت شروع کی، اب جو ہے جب انگریز اور ہندو ایک طرف ہوئے تو اب ان کو احساس ہوا کہ بھائی ہماری سوچ اور ہندوؤں اور جو ہے انگریزوں کی سوچ تو الگ ہے، ہماری تھنکنگ الگ ہے، ہماری آئیڈیالوجی الگ ہے۔ وہ اس لیے پھر دو قومی نظریہ اس ٹائم وجود میں آیا کہ ان کا نظریہ اور ہمارا نظریہ تو بالکل ہی الگ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے الہ آباد ایڈریسز، علامہ اقبال نے الہ آباد میں جو خطبے 1930 میں خطبہ دیا، اس میں بتایا گیا کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں جتنے بھی مسلمانوں کی اکثریت والے ممالک ہیں، پنجاب، KP کے، بلوچستان، کشمیر، جتنے بھی جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ الگ ملک بنے گا اور الگ ملک بنانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد لاہور ریزولیشن، قرارداد پاکستان، 23 مارچ 1940 مینار پاکستان کے پاس، مینار پاکستان میں 3 دن کی کانفرنس ہوئی تھی، ایک اجلاس ہوا تھا، تو اس میں صاف بتایا گیا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کے حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش اور جدوجہد کی گئی، اور پھر اس کی نتیجے میں انڈیپینڈنس آف پاکستان، پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں سامنے جو تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں وہ احتجاج کر رہے ہیں مسلمان کہ ہندوستان ہم جو نا، یعنی کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے اور ہم ہندوستانی ہیں، ہم یہ اپنے آپ کو ہندوستانی کہہ رہے ہیں، ہے مسلمان اپنے آپ کو ہندوستانی کہہ رہے ہیں، لیکن ہندو جو ہے وہ کہتے ہیں تم ہندوستانی نہیں ہو، تم ہندوستان سے نکلو۔ ہندوستان تو صرف ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں بھائی ہم ہندوستانی ہیں۔ 22 کروڑ مسلمان تو صرف پاکستان میں ہیں، اور 30 کروڑ انسان جو ہے مسلمان جو ہے 30 کروڑ مسلمان، پاکستان سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ تو انڈیا میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو جو ہے نا ہندوستانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ بہت زیادہ اکثریت بھی ہے، بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ ہندوؤں کے مقابلے میں منورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں۔ اور وہاں پہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ ابھی ہوتے، جیسے ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں، ایسے ہم پر بھی ظلم کیے جا رہے ہوتے۔ اس لیے ہمارے جو رہنما ہیں وہ اس کو سوچ چکے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا گزارا بہت مشکل ہے، اس لیے ہمیں الگ ملک بنانا ہوگا اور رہنا ہوگا۔ پاکستان میں کبھی بھی کسی ہندو نے ایسے احتجاج نہیں کی کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں، ان کے تمام جتنے بھی رائٹس ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے، کوئی سختی نہیں کی جا رہی جیسے مسلمانوں پر جو ہے ہندوستان میں سختی ہو رہی تھی۔ کورونا سے پہلے، کچھ عرصہ پہلے، وہ آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے بہت سے جو بنگالی مسلمان وہاں تھے، کتنوں کو انہوں نے جو ہے نا ظلم کیا اور کتنے کو شہید کیا، اور انہوں نے بڑے بڑے احتجاج کیے، اسٹاپ کلنگ مسلمانوں کا قتل عام بند کرو۔ تو ایسے جو ہے انہوں نے، ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں ہر اعتبار سے۔
اس کے بعد علامہ اقبال اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان اور قائد اعظم اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان. اس میں بات کی گئی ہے کہ اصل میں دیکھا جائے کہ ٹو نیشن تھیوری اور آئیڈیالوجی آف پاکستان ملتے جلتے کچھ ہیں، اس میں دونوں کی باتیں مکس کی جاتی ہیں. علامہ اقبال جو ہے اصل میں وہ اقبال اینڈ کالونائزیشن، یہ جتنے بھی انگریز لوگ جو کالونیز بناتے تھے اور ہر جگہ اپنی حکومت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، اس سے جو ہے علامہ اقبال کو بہت ہی غصہ آتا تھا. وہ اصل میں مسلمانوں کے شروع میں جو ہے شروع کے اندر یہاں پہ اس کو پڑھتے ہیں، ہز پوئٹری، انہوں نے اپنے جو ہے شعر و شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا. شروع میں ہندو اور ہندو مسلم یونائٹی، وہ علامہ اقبال ہندو اور مسلمان کے اتحاد کے قائل تھے، اس کی یونٹی کے قائل تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کر رہیں اور انگریزوں کو باہر نکالیں. شروع میں تھے کیونکہ وہ ان کو غصہ آتا تھا کہ جو ہے وہ کالونائزیشن کیوں بناتے ہیں، ہر جگہ جگہ اپنی کالونی کیوں بناتے ہیں. اس پر جو ہے علامہ اقبال نے کہ ایڈریس خطبات بھی جو ہے نا انہوں نے بہت اعلیٰ بات والا تو ان کا بہت ہی مشہور ہے 1930 میں جو دیا. اقبال اصل میں اقبال اینڈ کانسیپٹ آف ریلیجن، وہ ایک ریلیجن مذہبی انسان تھے اور ان کا جو کنسیپٹ ہے، خیالات جتنے بھی ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں. اقبال ایز اے ٹیچر آف قائد اعظم، اصل میں قائد اعظم کے دو ٹیچر تھے، ایک جو ہے وہ ابو الکلام اور دوسرے علامہ اقبال. ابو کلام جو ہے وہ تو کانگریس سے وابستہ تھے اور علامہ اقبال یہ مسلم لیگ سے وابستہ تھے، اور قائد اعظم کو جو ہے یہ مسلم لیگ کی طرف راغب کرتے رہے اور ابو الکلام جو ہے وہ ان کو کانگریس کی طرف مخاطب کرتے رہے. اقبال اپوز ویسٹرن ڈیموکریسی، یہ جمہوریت جو مغربی جمہوریت ہے اس کے بہت ہی خلاف تھے، اپوزٹ اس کے خلاف تھے، ناپسند کرتے تھے. ویسٹ کو کیوں جو ہے پسند نہیں کرتے تھے؟ اصل میں سوورینٹی، حاکمیت کی قائل ہے وہ، اور حاکمیت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے سپر پاور ہیں، لیکن سپر پاور جو ہے وہ تو اللہ ہیں. اور وہ میجورٹی کے قائل تھے، میجورٹی کے کہ اکثریت جو ووٹ ڈالے گی اس کا ہوگا. لیکن اس وقت ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، تو وہاں پہ یہ جو میجورٹی والا جو قانون ہے وہ وہاں نہیں چل سکتا تھا. اس طرح مسلمانوں کی جو حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا تھا، اس لیے وہ ان دونوں چیزوں کے قائل نہیں تھے. اس کے بعد ڈریمر آف پاکستان اگر دیکھا جائے کہ اصل میں سب سے پہلا جو خواب دیکھنے والے وہ علامہ اقبال ہیں پاکستان کا، کہ پاکستان کو جو ہے نا بننا ہے. نیشنل پوئٹ بھی ہیں، ہمارے قومی شاعر بھی ہیں. اس کے بعد قائد اعظم کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ہندو مسلم یونٹی، یہ تو ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد میں تھے. شروع میں وہ چاہتے تھے کہ بھائی متحد ہو کر چلیں گے، مل جل کے رہیں گے. پھر 1985 میں جب کانگریس بنی اس وقت انہوں نے کانگریس کو جوائننگ کی اور کانگریس کے ساتھ کافی عرصہ رہے. 1906 میں مسلم لیگ بنی، لیکن اس وقت انہوں نے جو ہے نا اس کو جوائن نہیں کیا. 1913 میں جا کے جوائن کیا، لیکن 1913 میں جوائن تو کر لیا تھا لیکن اس وقت بھی وہ کانگریس کے ساتھ تھے، زیادہ تر کانگریس کو. 1916 میں 1916 میں جا کے لکھنؤ پیکٹ میں اصل میں یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے. یہ ایک بہت ہی کامیاب جو ہے پیکٹ ہوا، معاہدہ ہوا، جس میں دونوں کو جو ہے جمع کرنے کے لیے کوشش کی گئی. ایک ایسا میثاق تھا اور ان کی چاہت یہ تھی کہ بھائی کسی طریقے سے انگریزوں کو یہاں سے جو ہے نا بھگایا جائے، کیونکہ ہندوستان ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا ہے اور یہاں پہ ان کی حکومت ہونی چاہیے، انگریزوں کی حکومت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کامیاب رہا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہندو جو ہے وہ تو انگریزوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اور ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بات کچھ اور کرتے ہیں لیکن کرتے کچھ اور ہیں. مسلمانوں کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور انگریزوں کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، منافقت. اس لیے انہوں نے پھر جو ہے لیفٹ کانگریس 1920 میں جو ہے انہوں نے ہندوؤں کا ساتھ چھوڑ دیا، کانگریس کا چھوڑ دیا، اور مکمل طور پہ جو ہے وہ مسلم لیگ کی سائڈ تو ہو گئے. لیکن کچھ عرصے کے لیے انہوں نے پولیٹیکل کو چھوڑا. اور پھر جب 1928 میں
نہرو رپورٹ نے اپنی جو ہے نا رپورٹ پیش کی، اس کے مقابلے میں پھر 1929 میں قائد اعظم نے 14 پوائنٹس اپنے لکھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب الیکشن ہوئے 1937 میں اور مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا اور وہ ہارے، ان کو شکست ہوئی، اس کے بعد لاہور ریزولیشن میں قرارداد پاکستان 23 مارچ کو جب ہوا، اس وقت جو ہے قائد اعظم نے بھی اپنی اسپیچ کی، اور اب قائد اعظم نے سوچا کہ اب تو پاکستان لے کر رہیں گے اور مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے مکمل طور پر صحیح طریقے سے دوبارہ سیاست میں آئے، مسلمانوں کا ساتھ دیا اور دن رات ایک کر کے بڑی انہوں نے اسپیچز کی۔ پشاور میں انہوں نے اپنا خطبہ دیا ہے، وہاں کی جو ہے اسلامیہ کالج طلبہ سے مخاطب ہوئے، ایسے ہی علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے 1944 میں، اور وہاں پہ بھی جو ہے نا انہوں نے ان سے خطاب کیا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیوں ملک حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہمیں انگریزوں سے نفرت ہے یا ہندوؤں سے نفرت ہے، نہیں، ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری آئیڈیالوجی ان سے الگ ہے، اور ہمیں الگ ملک بنانا ہوگا تاکہ ہم اسلام کے مطابق عمل پیرا ہو سکے۔ ہمیں ایک ایسا جو ہے نا پلیٹ فارم چاہیے جس میں ہم پریکٹیکل طور پر اسلام کے مطابق عمل پیرا ہو سکیں۔ اس کے بعد 1945 میں جو الیکشن ہوئے اس میں 1945 اور 46 میں مسلم لیگ جیتی، اس میں پھر 1945 میں گاندھی جناح ٹاکس ہوئی، ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے 25 آورس، جس میں گاندھی تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، مسلم لیگ کو کہتے ہیں کہ ہم شروع سے جب اکٹھے رہ رہے ہیں مل جل کے رہیں، مسلم لیگ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ قائد اعظم سے کہتے ہیں کہ بھائی تم صرف یہ کہو کہ میں ہندوستانی ہوں، بس اپنے آپ کو ہندوستانی، ہم ہندوستان میں کئی عرصے سے رہ رہے ہیں، اور بعد میں جا کے وہ اس چیز پہ مانا کہ ٹھیک ہے مسلم لیگ ایک مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اس طریقے سے پاکستان کی اور قائد اعظم کی کوششوں کی وجہ سے، ان کے اسٹرگلس کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان، اس میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے، کسی کہتے ہیں ایسینشل آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، اس کے کم سے کم 5 ایسینشل ہیں، بنیادی جو عناصر ہیں۔ پہلے ہے اسلام، کہ اسلام کے مطابق ہمیں جو ہے نا اپنی زندگی گزارنی ہے، اسلام ہمارا مقصد تھا آئیڈیالوجی میں۔ 2 نیشن تھیوری بھی اس میں ہے کہ 2 قومی نظریہ، ہمارے خیالات الگ ہیں، ان کے خیالات الگ ہیں، ہماری سوچ الگ ہے، اور ان کی جو نا الگ سوچ ہے۔ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد ٹیریٹوریل لینڈ، ہمیں ایک خطہ ارضی چاہیے جہاں پہ ہم جو ہے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے اور ہم اپنے نظریہ پاکستان کو حاصل کر سکیں۔ ہمیں ایک ایسا زمین چاہیے، پاکستان چاہیے۔ ڈیموکریٹک سسٹم، جمہوریت، یعنی کہ عوام اور قوم جو ہے نا ان کے جو طریقہ کار کے مطابق عمل میں آئی، اور مختلف صوبائی اسمبلیوں کے ارکان نے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔ اردو لینگویج، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ 1867 میں بنارس کے اندر کچھ احتجاج وغیرہ ہوئے، تحریکیں چلائی گئیں کہ ہندی جو زبان ہے وہ ہندوؤں کی ہے، کیونکہ یہ سنسکرت سے ملتی جلتی ہے، اس کی رسم الخط میں بنائی گئی ہے، لکھی گئی ہے، اور اردو جو ہے فارسی اور عربی رسم الخط میں ہے۔ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور ہندی وہ ہندو کی زبان ہے۔ یہ لینگویج کا بھی مسئلہ تھا، اور یہ تمام باتیں جو ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیالوجی آف پاکستان بنی۔ اور 2 نیشن تھیوری بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو یہیں سامنے لکھا ہوا ہے کہ مین آف 2 نیشن تھیوری کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کہ اصل میں اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ ایسے ہی ایشیا کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر بھی 2 بڑی قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو۔ وہ کئی سالوں سے اکٹھی تو رہ رہی ہیں، لیکن مزید اور آگے جو ہے نا اس طرح اکٹھی نہیں رہ سکیں گی، سوچ الگ ہے۔ پھر جو ہے نا بیسس آف نیشنل ہوڈ، اس کی بیس کس پر ہوتی ہے؟ رنگ و نسل اور مذہب پر۔ تو ہم جو ملک حاصل کر رہے ہیں وہ رنگ و نسل کی وجہ سے نہیں بلکہ مذہب کی وجہ سے۔ مسلمان
اور ہندو جو الگ الگ قومیں ہیں. اور پھر سر سید احمد خان اصل میں پائنیئر آف ٹو نیشن تھیوری ہیں، بانی ہیں. اور پھر قائد اعظم کا جو ہے نا اپنا ایک تھا نظریہ تھا ٹو نیشن تھیوری کے اعتبار سے کہ قومیت کی ہر تعریف کے مطابق مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور ان کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے. اور آخر میں جو ہے نا یہ بات لے کر رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا پاکستان. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو مزید ویڈیو پہنچتی رہیں آپ تک. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر.